بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ یہ وہ جمعہ ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج یہ وظیفہ اپنی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ ملا، انشاءاللہ آج مل جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لیں۔ میں نے خود اس جمعۃ المبارک کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ جمعۃ المبارک آئے اور میں یہ 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کے رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بناؤں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن وظیفہ پڑھتے ہی مقصد خواہ کتنا ہی بڑا ہو پورا ہو کے رہتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے، کیونکہ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ ذی القعدہ کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ذی القعدہ کے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کے اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ آج جمعۃ مبارک کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لینا۔ ذی القعدہ کا وہ مہینہ ہے جس میں رزق اور دولت کی بارش ہو جاتی ہے، جس میں اللہ کریم جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جس میں اللہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، آج اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو جمعۃ المبارک کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کعبہ کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس سے ہر حاجت سے نوازتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں، آج میرے وہ بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، آج ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جو بندہ پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم اس مقصد میں کامیابی کو 100% عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے۔ جو لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، جو لوگ تسبیح اعمال وظائف کرتے کرتے تھک چکے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتے ہیں، کامیابی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، گاہک تک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے کمال کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ ہم رب کریم سے مانگتے ہی کب ہیں؟ جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی، پھر ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں، رسولوں، اللہ کے ولیوں نے جب بھی کبھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے مانگا، اور ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی۔ آج ہم پہ مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح اللہ والو ہم پہ رحم آ جائے، خدارا اپنا قبلہ درست کیجئے۔ جب بھی مشکل وقت آئے صرف رب سے مانگے۔ آج رب سے مانگنے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کو لے کے بیٹھیں گے، اللہ پاک کی ذات آپ کی وہ حاجت قبول فرمائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ کاش میں نے پہلے ہی یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی پہ 70 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ ہر انسان کے رزق
اور دولت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم خزانے لوٹنے کا موقع دیتا ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنے رب سے گھر مانگتا ہے، گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے، نوکری مانگتا ہے، نوکری مل جاتی ہے، شادی مانگتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ذی القعدہ کا مہینہ اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پوری کروانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کی رحمت سمیٹنے کا، اپنے گناہوں کی بخشش کا، جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے کی جتنی قدر و قیمت بتاؤں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس وظیفے کو صرف 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں، جمعہ کے دن آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دکان پر ہو، دکان پہ پڑھ لو، دفتر میں ہو، کاروبار پہ ہو، سفر میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جہاں آپ کو وقت ملتا ہے، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی طاقت اور برکت اتنی ہے کہ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، آج اگر کوئی بے روزگار ہے، آج اگر کوئی فقیر ہے، آج وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اتنے برے حالات ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب موت کے علاوہ مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں، تو اللہ والو، ان مایوسیوں سے، ڈپریشن سے، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے ایک بار جمعے کے دن صرف یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں انشاءاللہ۔ اب توجہ کیجئے گا، عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہمارے دل کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا روزگار عطا فرما جس سے ہماری ساری دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، اے میرے مولا ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی اور ان کی شوہر کی زندگی جنت جیسی گزرے۔ اے میرے مولا، بے بس فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو پیارے بھائیو، آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف کے مطابق ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کے آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں، کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے بہت سے طاقتور وظائف ملیں گے جن سے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ اب توجہ کیجئے گا، عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات
بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھیں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماریں گے۔ آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ آپ یہ وظیفہ پورا دن پوری رات کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی حاجت، کسی مراد، کسی خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آج جو پریشان ہے بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے، وہ بیٹیاں خود اپنے رشتوں کی نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آج جو لوگ پریشان ہیں، گھر کے حالات غربت فاقے تک پہنچ چکے ہیں، ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جمعے کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ مسلح چھوڑنے سے پہلے اپنے مقصد میں کامیابی کو دیکھیں گے۔ نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کو اللہ کے نام یا حی یا قیوم سے پکارتا ہے، اس اسم اعظم کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے منہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ یا حی یا قیوم پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، من پسند نوکری چاہتا ہے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کو 100% گارنٹی کے ساتھ چاہتا ہے، تو یا حی یا قیوم کو پڑھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے 99 ناموں پہ تحقیق کی، جس سے معلوم ہوا کہ یا حی یا قیوم اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم ہے، اور یا حی یا قیوم پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج غربت ہے، تنگی ہے، فقیری ہے، گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، تو یا حی یا قیوم پڑھ کے اپنے رب سے مانگو۔ آج یا حی یا قیوم پڑھتے ہی اللہ آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ کر دے گا۔ اور جو بندہ اس جمعہ مبارک کی قدر کر لیتا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ نے آج آپ کو بھی موقع دیا ہے، اگر آپ کو یہ موقع مل چکا ہے تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت سے آپ یا حی یا قیوم پڑھیں گے، اتنی ہی جلد اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ذی القعدہ کے مہینے میں تو اللہ ویسے ہی ہر حاجت کو پوری کرتا ہے، لیکن جب ذی القعدہ کے مہینے میں جمعہ المبارک کے دن اللہ کو اللہ کے نام یا حی یا قیوم سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کریم مانگنے والے کو، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، جسے آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، جسے 3 بار پڑھتے ہی جمعہ المبارک کے دن آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تیسرے کلمے کی بے شمار فضیلت اور برکت ہے۔ اس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اس میں اللہ کی صفات، اللہ کی بڑائی کا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ آپ نے آج جمعہ مبارک کے دن صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعہ المبارک کے دن جس گھر میں تیسرا کلمہ
صرف 3 بار پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، بیڑے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ اپنی کوئی ناممکن حاجت لے کے بیٹھے گا، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کئی سالوں سے نہیں ہو رہا، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، جس کام کے لیے محنت اور مشقت کر کر کے آپ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جس میں کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں، آج تیسرا کلمہ 3 بار پڑھتے ہوئے آپ اس حاجت کو، آپ اس مراد کو، آپ اس خواہش کو لے کے بیٹھے، انشاءاللہ تیسرا کلمہ صرف 3 بار پڑھتے ہی مقصد خواہ کتنا ہی بڑا ہو پورا ہو کے رہے گا۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی جمعہ مبارک کے دن ہی نصیب بدل جائے گا، پھر پورا ماہ ذی القعدہ کے مہینے رب کریم سے ہر دعا میں جو بھی مانگو گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو آج جمعہ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے پڑھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 2 بار ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 3 بار ہو گیا۔ تیسرا کلمہ 3 بار پڑھتے ہی اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، وہ 100% پوری ہو کے رہے گی۔ اس لیے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حیثیت نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ کئی سالوں سے بے اولاد ہو، اولاد کے لیے پڑھو، کاروبار بند ہے، دکان پہ گاہک نہیں آتے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھو۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے صرف ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ تیسرا کلمہ 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک قرآنی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، کیونکہ جمعہ المبارک کے دن تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ دوستو، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے خزانے لوٹنے کے بعد جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اس لیے تیسرا کلمہ پڑھ کے جب اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آج جتنا ہو سکے مانگو، سجدے کی حالت میں چلے جاؤ، آنکھوں میں آنسو لے کے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگو۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کے منہ سے نکلنے والی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا، آگے پیچھے کر کے نہیں پڑھنا۔ یہ بڑے خاص اور مجرب اعمال ہیں، انہی کی طریقوں سے پڑھا جائے تو اللہ آپ کی ہر حاجت کو فوری پوری فرما دے گا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور جتنا ہو سکے گڑ گڑا کے مانگو، رو کے مانگو۔ یہ جمعہ آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق دی ہے تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ آج یہ وظیفہ صرف اسی کو پڑھنے کی توفیق ہوگی جسے اللہ نے چن لیا ہے۔ اگر آپ کو توفیق ہوئی ہے تو آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اس لیے ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔